بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج سے ہزاروں سال قبل جزیرہ عرب کے جنوبی علاقوں میں یمن کی گرد و نواح میں ایک شہر آباد تھا جسے سبا کہتے تھے، اور وہاں آباد لوگوں کو قوم سبا کہہ کر پکارا جاتا تھا۔ یہاں کے لوگ نہایت ہی نعمتوں اور راحتوں میں تھے۔ ہر طرف لہلہاتی فصلیں اور پھلوں سے لدے ہوئے درخت موجود تھے، مگر یہ قوم شرک میں مبتلا تھی اور سورج کی پوجا کرتی تھی۔ جب وہاں کے بادشاہ شراجیل بن مالک کی موت ہوئی تو اس کی بیٹی بلقیس نے حکومت کی بھاگ دوڑ سنبھالی۔ ناظرین، بعض مورخین نے لکھا ہے کہ بلقیس کے والدین میں سے ایک جنات میں سے تھے، مگر اس نظریے کی کوئی واضح دلائل نہیں ملتی۔ ملکہ بلقیس ایک قابل عورت تھی جس نے یمن پر 9 سال نہایت ہی خوبصورتی سے حکومت کی۔ دنیا کے بیشتر علاقوں میں جو تجارت ہوتی تھی وہ سبائیوں کے ہاتھ میں تھی۔ یہی وجہ تھی کہ یہ قوم نہایت ہی دولت مند تھی، مگر یہ وہ زمانہ تھا کہ مشرق سے مغرب تک ایک عظیم موحد بادشاہ کی طاقتور حکومت اور جاہ و جلال کا ڈھنکا بجتا تھا، جسے تاریخ میں سلیمان ابن داؤد کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ناظرین، حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت دنیا کے بیشتر ممالک میں تھی، جس کا دارالخلافہ یروشلم شہر تھا۔ آپ کو ہوا، جنات، چرند پرند اور جانوروں پر حکمرانی عطا کی گئی تھی۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دربار لگایا تو جنس و انس، جانور، پرندے سب کے سب حاضر ہوئے، مگر ان کا چہیتا پرندہ ہدہد غائب تھا۔ آپ نے پوچھا، ہدہد کہاں ہے؟ جب وہ نظر نہ آیا تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، اگر وہ اپنی غیر حاضری کی کوئی مناسب وجہ نہ پیش کر سکا تو اسے ذبح کر دیا جائے گا۔ ناظرین، ابھی یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ ہدہد ظاہر ہو گیا۔ سلیمان علیہ السلام نے پوچھا، تم کہاں تھے؟ ہدہد نے نہایت احترام سے جواب دیا، اے اللہ کے پیغمبر، میں اڑتے اڑتے ایک ایسے ملک پہنچ گیا، میں نے وہاں لوگ شرک میں مبتلا دیکھے۔ وہ آگ اور سورج کی پوجا کرتے تھے۔ ان کی ایک رانی ہے جسے وہ بلقیس کے نام سے پکارتے ہیں۔ وہ ایک بہت بڑے تخت پر بیٹھ کر حکومت کرتی ہے۔ اس کے تخت میں قیمتی ہیرے، جواہرات، لال، زمرد جڑے ہوئے تھے، اور اس کے پاس تمام شاہی سامان، آرائش اور نمائش کے موجود ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، اگر تمہاری بات سچ ہے تو میرا خط اس ملکہ تک پہنچاؤ تاکہ وہ شرک سے باز آ جائے، اور یہ خط پہنچانے کے بعد وہاں بیٹھ کر سنو کہ وہ کیا رد عمل اختیار کرتی ہے، اور پھر آ کر مجھے خبر دینا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے خط روانہ کیا۔ ناظرین، وہ خط کچھ یوں تھا: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ یہ عزت والا خط سلیمان ابن داؤد کی جانب سے ملکہ سبا بلقیس کی طرف ہے۔ جو ہدایت کی پیروی کرے اس کے لیے سلامتی ہے۔ مجھ پر غلبہ کی خواہش نہ کرو، میرے مقابلے میں سرکشی اختیار نہ کرو، بلکہ فرمانبردار اور مطیع ہو کر میرے پاس آ جاؤ۔ ناظرین، یہ خط دراصل ملکہ سبا اور اس کی قوم کی طرف دعوت اسلام تھی۔ ہدہد نے یہ خط لے جا کر ملکہ بلقیس کی گود میں گرا دیا۔ ملکہ کے دربار میں اس وقت 300 کے قریب سردار بیٹھے تھے۔ انہوں نے جب یہ خط پڑھا تو وہ طیش میں آ گئے اور کہا، یہ تو ہماری توہین ہے، ہمیں اس کا سخت جواب دینا چاہیے۔ ناظرین، مگر ملکہ بہت سمجھدار عورت تھی۔ اس نے سمجھایا، اس خط سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ کوئی عام شخص نہیں بلکہ خدا کا کوئی پیغمبر ہے، لہٰذا ہمیں حکمت سے کام لینا چاہیے۔ اس نے کہا کہ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف ایک تحفہ بیچتی ہوں، اگر انہوں نے قبول کر لیا تو وہ بادشاہ ہے تو میں اس سے جنگ کروں گی، لیکن اگر انہوں نے تحفہ قبول نہ کیا تو میں اس کی پیروی کروں گی کیونکہ وہ نبی ہے۔ ناظرین، ہدہد یہ ساری گفتگو سن رہا تھا۔ اس نے آ کر حضرت سلیمان علیہ السلام کو ساری بات بتا دی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کو حکم دیا کہ شہر میں داخل ہونے والے تمام راستے پر سونے چاندی کی اینٹوں کا فرش بچھا دیا جائے، راستے کے دونوں جانب عجیب الخلقت جانور کھڑے کر دیے جائیں، وزراء اور مال سلطنت کی تمام کرسیوں کو سونے کا کر دیا جائے، دربار کو ہیرے جواہرات سے مزین کر دیا جائے۔ ادھر ملکہ بلقیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے تحائف روانہ کیے، جن میں سونے کی اینٹیں، جواہرات، غلام، کنیزیں اور ملکہ کا ایک خط بھی شامل تھا۔ ناظرین، جب یہ تمام تحائف قاصد حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں پہنچے تو انہوں نے یہ سب دیکھا تو شرمندہ ہوئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ کے قاصدوں سے کہا،
تم لوگ مال سے میری مدد کرنا چاہتے ہو، مگر تم یہ دیکھ لو جو کچھ اللہ نے مجھے دے رکھا ہے وہ اس سے بھی زیادہ ہے جو تمہیں دیا ہے، لہٰذا تمہارا تحفہ تمہیں مبارک ہو۔ تم لوگ اپنے تحائف کے ساتھ واپس جاؤ اور ملکہ سے کہنا کہ ہمارا انتظار کریں، ہم ایک زبردست لشکر کے ساتھ آئیں گے۔ جب یہ خبر ملکہ بلقیس کو پہنچی تو وہ سمجھ گئی کہ یہ واقعی اللہ کا نبی ہے، لہٰذا اس نے جنگ کے بجائے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہو کر اپنی اطاعت کا یقین دلانے کا فیصلہ کیا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام تک یہ پیغام پہنچا تو آپ نے اپنے درباریوں سے کہا، تم میں سے اتنا مطیع کون ہے جو ان کے آنے سے پہلے ملکہ کا تخت میرے پاس اٹھا لائے؟ ناظرین، ایک دیو ہیکل نے کہا، آپ کے دربار کو برخاست کرنے سے پہلے میں اسے لا سکتا ہوں، میں اس کام کی پوری قوت رکھتا ہوں اور امانت دار بھی ہوں۔ پھر ایک اور شخص جس کے پاس کتاب کا علم تھا، اس نے کہا، میں یہ تخت آپ کو آپ کے پلک جھپکنے سے قبل ہی لا دوں گا۔ پھر یہ حضرت سلیمان علیہ السلام اس تخت کو اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا تو وہ پکار اٹھے، اے میرے پروردگار، یہ تو میرے پروردگار کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں اس کا شکر کرتا ہوں یا ناشکری۔ جو شکر کرتا ہے تو اس کا شکر اس کے لیے مفید ہے، اور اگر کوئی ناشکری کرے تو میرا پروردگار بے نیاز ہے۔ ناظرین، اور وہ اپنی ذات میں بزرگ و برتر ہے۔ مفسرین کے مطابق وہ شخص حضرت سلیمان علیہ السلام کا کوئی دوست تھا جس کا نام عسیس ابن برقیہ بتایا جاتا ہے، اور بعض نے لکھا ہے کہ وہ آپ کا خالہ زاد بھائی تھا۔ کہا جاتا ہے اس تخت کی لمبائی 80 ہاتھ، عرض 40 ہاتھ اور اونچائی 30 ہاتھ تھی۔ اس میں موتی، سرخ یاقوت اور سبز زمرد جڑے ہوئے تھے۔ ناظرین، حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس تخت میں رد و بدل کر دیا اور اسے پہلے سے بھی بہتر بنا دیا۔ جب ملکہ بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہوئیں تو آپ نے پوچھا، کیا تمہارا تخت بھی اسی طرح کا ہے؟ ملکہ بلقیس نے کہا، یہ تو گویا ہو بہو وہی ہے، اور گویا ہمیں تو پہلے ہی معلوم ہو گیا تھا اور ہم فرمانبردار ہو چکے ہیں۔ بلقیس کے آنے سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک ایسی عمارت بنانے کا حکم دیا جس کا فرش شیشے کا ہو اور جس کے نیچے پانی جاری ہو اور پانی میں مچھلیاں اور دوسرے آبی جانور ہوں۔ ناظرین، حضرت سلیمان علیہ السلام اس عمارت پہ اپنی شاہی تخت پر بیٹھے ہوئے تھے اور شیشے کے نیچے پانی اپنی پوری آب و تاب سے بہہ رہا تھا، جبکہ اس کے اوپر شیشہ نظر نہیں آتا تھا۔ ملکہ بلقیس کو اس محل میں لایا گیا۔ جب اس نے اس فرش کو دیکھا تو وہ سمجھی پانی کا ایک حوض ہے، لہٰذا وہ اپنی پنڈلیاں سے کپڑا اٹھا لیا۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا، یہ تو شیشے کا چکنا فرش ہے۔ تو وہ بہت شرمندہ ہوئی اور بول اٹھی، اے میرے پروردگار، میں سورج کی پوجا کر کے اپنے آپ پر ظلم کرتی رہی اور اب میں نے سلیمان کے ساتھ اللہ رب العالمین کی اطاعت قبول کر لی۔ ملکہ بلقیس پر یہ ظاہر ہو گیا کہ جس طرح وہ شیشے کے فرش کو پانی کی لہریں مارنے والا گہرا حوض سمجھ بیٹھی، اسی طرح اس نے اور اس کی قوم نے سورج کی چمک اور دمک دیکھ کر اس کو معبود اور خدا سمجھ بیٹھے۔ ملکہ بلقیس کو اپنی فاحش غلطی پر نہایت ہی شرمندگی ہوئی۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ اس واقعے کے بعد ملکہ بلقیس مسلمان ہو گئیں اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے نکاح میں آ گئیں، جبکہ بعض نے لکھا ہے کہ آپ نے ملکہ بلقیس کو یمن واپس بھیج دیا اور اس کے لیے وہاں 3 بڑے محل بھی تعمیر کروائے۔ ملتے ہیں جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔